अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ। मेरा ये मुक़द्दमा है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उस वक्त उनकी उम्र 16 या 17 साल थी और जब रुख़्सती हुई उस वक्त 18-19 साल थी। हमारे यहाँ जो ये मशहूर है 6 साल में निकाह और 9 साल में रुख़्सती, मैं इस पर दलालत करता आया हूँ कि ये रिवायत गलत है। इनमें जो रावी हैं, रावियों में कमियां हैं, इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है। आइए मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने सारी हदीसों को इकट्ठा किया है, रिवायतों को इकट्ठा किया है जो 6 साल 9 साल वाली हैं। मैं आज आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उनमें कौन कौन से रावी हैं जिनमें कमियां हैं, किस वजह से हम इन रिवायतों को कबूल नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हदीसों को, यानी मुहद्दिसीन जो लेते थे वो क्या था और उन पर जो जराहे मौजूद है ये क्या है। मैं आपको एक बात यानी हर वीडियो में बोलता आया हूँ, जरा व तादील अस्मा व रिजाल, ये 4 नामों को मैं कई बार आपके सामने लिया हूँ, आपने देखा भी होगा। आपको आज बताता हूँ ये जरा तादील अस्मा रिजाल क्या है। ये एक सवाल है, ये क्या है, इनसे क्या होता है, तो आज आपको बताऊँगा कि कोई भी रिवायत यानी कबूल करने के लिए ये 4 प्रोसेस हैं। इन 4 प्रोसेस से रावी को यानी 4 प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब ये गुज़र कर यानी रावी इन 4 प्रोसेस से गुज़र कर सही साबित होता है, यानी पास हो जाता है, तब उसकी रिवायत काबिल कबूल होती है, वरना उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है। अब आइए देखते हैं जरह तादील अस्मा रिजाल क्या है। जरह का माना होता है, जो जरह का लुग़वी माना है, जरह का लुग़वी माना होता है ज़ख़म लगाना, यानी ज़ख़म लगाना। अब इसका इस्तिलाही माना यानी इमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, इस्तिलाही माना में ये आता है कि मतलब किसी पर तनकीद करना, किसी पर तनकीद करना या उसकी बुराइयों को बताना, ये है जरा, इसे कहते हैं जराह। जराह, उसने उस पर जराह किया, यानी उसने उसकी बुराई बताई या उन पर तनकीद किया। ठीक। आइए तादील, जो दूसरा है वो तादील। तादील क्या है? ये तादील जो लफ्ज़ बना है वो अदल से बना है, अदालत से बना है। तादील में ये होता है कि रावी कैसा है, रावी इबादत गुजार है, रोज़ा नमाज करने वाला है, अच्छा है, मतलब किस तरीके का है, यानी उसकी अच्छाइयों को देखा जाता है। तादील उसे कहते हैं, अदालत लगना। और अस्मा, अस्मा क्या है? अस्मा लफ्ज़ बना है इस्म से। इस्म मतलब नाम, इस्म का मतलब होता है नाम, इस्म का माना नाम होता है। और अस्मा मतलब नाम व नसब, नाम व नसब, उसका जो यानी क्या नाम था, उसका नसब क्या है और वो कौन से कबीले से बिलोंग करता है, यानी सब इसमें आता है। रिजाल, चौथा स्टेप है रिजाल। रिजाल जो लफ्ज़ बना है वो रुजुल से बना है और इसमें आता है रहन सहन, रावी का रहन सहन कैसा है लोगों के साथ, और उसके दोस्त दुश्मन कैसे हैं, हाँ, और कौन हैं, और उस्ताद कौन हैं, उसके जो शागिर्द हैं वो कौन हैं, ये सब आता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि कोई भी रिवायत कबूल करने के लिए रावी को इन 4 स्टेप से गुज़रना पड़ता है। जब ये इन 4 स्टेप से गुज़र कर पास हो जाता है तब उसकी रिवायत काबिल कबूल होती है। अच्छा, ये बना क्यों? ये जरा तादील अस्मा और रिजाल से देखा क्यों जाता है और कब से हुआ ये शुरू? तो आइए आपको बताते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी जब रावी यानी रिवायतों को शुरू किया रिवायत करना, तो मुहद्दिसीन ने जब किताब तालीफ़ करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हम तसनीफ़ कर रहे हैं किताब, इसमें कोई भी कुछ भी रिवायत कर रहा है और बस डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं, वो सनद नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसा कहता सुना, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कहते हुए सुना गया। वो किसने सुना, कौन सुना, ये नहीं बयान करते थे, डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया। तो एक आपके मिसाल के लिए ये भी कह देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अभी कोई शख्स हो, आज हमारे यहाँ कोई सनद नहीं बताई जाती, कोई बात बताने के लिए कोई सनद नहीं बताई जाती। मसलन अगर हाशमी मियाँ ने कुछ कह दिया तो किसी भाई सुन के मेरा आएगा, अगर उसको किसी और ने बताया है तो वो ये नहीं बताएगा कि मेरे भाई ने ये बताया कि उसने वहाँ सुना था, वो सीधा डायरेक्ट मुझे ये बात बताएगी कि हाशिम मियाँ ने ये कहा।
تو یعنی یہ سند نہیں ہوئی. سند یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا اور ڈائریکٹ ہاشمی میاں سے کس نے سنا. یہ سند اس کو کہتے ہیں سند. میں آپ کے سمجھانے کے لیے یہ بات بتایا میں نے. اب دیکھیے کوئی بھی روایت ہو, کوئی بھی حدیث ہو, اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. سند کسے کہتے ہیں؟ سند اسی کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا. اور متن جو بات ہوگی, اس میں جو بات آئے گی اس کو متن کہتے ہیں. تو محدثین نے دیکھا, اماموں نے دیکھا کہ کوئی بھی کچھ بھی روایت کیے جا رہا ہے. ایسی ایسی روایتیں یعنی لوگ بیان کر رہے ہیں جو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں اور وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں. اور ایسی ایسی روایتیں لوگ روایت کر رہے ہیں جو یعنی من گھڑت ہے, جسے موضوع کہا جاتا ہے. تو یعنی اماموں نے کہا, ایک طریقہ بنایا انہوں نے, کہا ایسا نہیں ہوگا, اس طریقے سے آپ کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. آپ روایت کریں تو اپنی سند بتائیں کہ آپ نے کس سے سنا اور انہوں نے کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا. ایک پوری آپ چین بتائیں, چین آف نریشن بتائیں آپ کہ آپ نے کس سے سنا. فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں آتا ہے نا کتابوں میں, ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو حدثنا فلاں ابن فلاں, پھر حدثنا فلاں ابن فلاں آتا ہے نا. وہ ایک چین ہے, اس کو سند کہتے ہیں. تو آپ کو بتانا پڑے گا چین, آپ کو سند بتانی پڑے گی, ورنہ آپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے, نہیں لی جائے گی آپ کی روایت کو اس طریقے سے. تب انہوں نے یعنی راویوں نے اپنی سند بتانا شروع کیا کہ میں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. ایسے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے, یا کوئی بھی راوی سیدہ عائشہ تک پہنچتے, یا کوئی بھی ان تک پہنچتے. ڈائریکٹ جس نے سنا ہے اس تک پہنچتے. تو اس طریقے سے پھر یعنی محدثین نے یہ رول بنایا, اس طریقے سے روایت کرنا پڑے گا. تو جب اس طریقے سے روایت کرنے لگے تو اماموں نے بڑی محنت کی, زندگیاں لگا دی اپنی دین کے لیے. انہوں نے سارے راویوں کے احوال لکھے, یعنی پتہ لگا کہ یہاں جا کے ان کے پورے احوال لکھ ڈالے, پورے زندگی کے حالات لکھ ڈالے کہ یہ راوی کیسا ہے, وہ شخص کیسا ہے. ہزارہاں راویوں کے احوال لکھ ڈالے گئے کہ یہ کون شخص کیسا ہے, کون کس کے بیٹے ہیں, وہ کس کے بیٹے ہیں, وہ کس کے بیٹے ہیں. پورے حالات لکھ ڈالے یعنی اماموں نے. بڑی محنت کی, اللہ انہیں جزائے خیر دے, جنت میں یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے یعنی احسانات جو ہیں ہم پر, یعنی ایک طرح سے احسان ہیں ہم پر, قرض ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو انہوں نے پورے یعنی راویوں کے احوال لکھ ڈالے. اب احوال لکھ ڈالے گئے. جب کوئی روایت ملتی, اب ہمیں ملتی ہے کوئی روایت, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے راوی ہیں. پھر جو راوی ہوتا ہے اس کے احوال جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کتابوں میں, جرح و تعدیل کی کتابوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا راوی کیسا ہے, وہ کیسا تھا, کس طریقے کا تھا. تو وہاں سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ راوی قابل قبول ہے یا نہیں, اس کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں, اس سے حدیث لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. ہمارے لیے یہ سہولیت بن گئی. آپ کو یعنی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روایتوں کو کس طریقے سے قبول کیا جاتا ہے. حالانکہ میں نے مختصر سے بتایا, اس میں یعنی بہت وقت درکار ہے, بڑی علم درکار ہے اس کے لیے. انشاءاللہ میں جب کبھی میں حدیث پہ جب میری ٹاپک آئے گی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس میں ساری آپ کو باتیں. آج آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر بتائی گئی ہے کہ 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. تو آئیے میں ان حدیثوں کو, سارے حدیثوں کو اکٹھا کیا ہوں جو سیاہ ستہ میں ہیں. سیاہ ستہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں. سیاہ ستہ وہ 6 کتابوں کو کہتے ہیں جس کو امت میں بڑی مقبولیت حاصل ہے. کون کون سے ہیں وہ؟ صحیح بخاری ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد, جامع ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ 6 کتاب, یہ ان کو مقبولیت حاصل ہے. تو اب میں نے سیاہ ستہ کی کتابوں میں, حالانکہ جامع ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے, سیدہ عائشہ کی 9 سال والی روایت جامع ترمذی میں نہیں موجود ہے, یہ 5 کتابوں میں آئی ہے. اب میں نے ان کو سب اکٹھا کیا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یا کون کون سے راویوں پر اماموں نے جرح کیا ہے اور یہ روایت کیوں قابل قبول نہیں ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کل 6 ترک ہیں, ان روایتوں کے کل 6 ترک ہیں. پہلا ہے یعنی نام جو ہیں ہشام بن عروہ, یہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی نکاح کے وقت, 9 سال میں رخصتی ہوئی. دوسرے ہیں ابن شہاب ظہری
ابن شہاب زہری اور اسود بن یزید، ابو عبیدہ، ابو سلمہ اور عبداللہ ابن مسعود، یہ 6 ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت تو میں چاہتا تھا کہ نہ لوں، لیکن میں نے کہا کہ اگر کوئی کہیں پائے گا روایت کہے گا کہ دیکھیے حضرت نے بیان نہیں کیا، کیونکہ ان کی روایت میں منقطع ہے، جو روایت کر رہے ہیں وہ بالکل یعنی کوئی بھی کہے گا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کوئی قابل قبول یعنی اس کو قبول کرے گا کہ کوئی شخص یعنی کسی سے ملا ہی نہ ہو کبھی اور اس سے وہ روایت کرے کہ مجھے اس نے بتایا، وہ بات مانی جائے گی، قبول ہوگی؟ کوئی بھی کہے گا نہیں۔ تو خیر ابھی آگے آئے گی بات، میں ابھی بتاؤں گا آگے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو مرکزی راوی ہیں اس کے زیادہ تک یہی ہشام بن عروہ آپ کو ملیں گے روایت میں، سیدہ عائشہ کی عمر بتانے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 سال تھی، اس میں زیادہ تک آپ کو ہشام بن عروہ ملیں گے۔ ان کا نام ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی۔ اب میں جو کتاب کا یعنی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، تہذیب التہذیب، امام ابن حجر اسقلانی کی، رجال نمبر 8575 پر امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ ابن خراش کا بیان ہے کہ امام مالک ان سے مطمئن نہیں تھے۔ امام مالک ان سے مطمئن نہیں تھے۔ کون امام مالک؟ امام مالک وہ، ان کا نام ہے مالک بن انس، جن کی موطا امام مالک ہے، جن کی کتاب موطا امام مالک ہے۔ یہ ہشام بن عروہ کے خود یعنی شاگرد ہیں، اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے آئے گی بات، کیوں مطمئن نہیں ہے۔ یعنی عبداللہ ابن خراش بیان کرتے ہیں کہ امام مالک ان سے مطمئن نہیں تھے، لیکن وہ سچے تھے۔ کون سچے تھے؟ ہشام بن عروہ سچے تھے، اور پھر بھی امام مالک مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے اور آئے دیکھتے ہیں۔ امام مالک نے ہشام بن عروہ کی عراق میں بیان کردہ روایت پر ناراض ہوتے تھے۔ یعنی ہشام بن عروہ جو عراق میں بیان کرتے تھے، جو روایت بیان کرتے تھے، ان روایتوں پر امام مالک ناراض ہوتے تھے۔ حالانکہ امام مالک یہ ہشام بن عروہ کے شاگرد ہیں، شاگرد ہوتے ہوئے اپنے استاد پر ناراض ہوتے تھے، ان پر مطمئن نہیں تھے۔ کیوں؟ اب آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آئے گی ایک بات میں، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ ہشام بن عروہ کے حالات کے 2 پہلو ہیں، ایک مدنی یعنی مدینے میں جب تک رہے روایت کیا، اور ایک عراقی، عراق میں یعنی جب بوڑھے ہو گئے تھے تو عراق چلے گئے تھے، اور پھر عراق میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو عراق میں جب یہ گئے ہشام بن عروہ، بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی، نسیان ہو گیا تھا انہیں، یہ بہت بھولنے لگے تھے، اور اسی وجہ سے امام مالک ان سے مطمئن نہیں تھے عراق میں کردہ روایت سے۔ وہ کہتے تھے کہ مطلب یہ کیا، مطلب آپ یعنی یہ ہشام بن عروہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کبھی یہاں پر یہ بات نہیں کہی، اور نہ ہم نے کبھی کسی سے سنی، اور یہ اپنے والد کے یعنی والد سے یہ کیا ایسی باتیں روایت کر رہے ہیں۔ ہشام بن عروہ کے روایتوں سے زیادہ تک مدینے کے جو یعنی امام ہوتے تھے وہ ان سے خوش نہیں تھے، ناراض ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہشام بن عروہ، ایک پہلے بتا دیتا ہوں، ہشام بن عروہ جو ہیں یہ بڑے مقدس راوی ہیں، بہت مقدس امام ہیں، یہ حجت ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں یہ حجت ہیں، امام ہیں، لیکن یہ جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو ان کو نسیان ہو گیا تھا، یہ بھولنے لگے تھے، یعنی بات غلط ملت ہو جاتی تھی ان سے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا یعنی یہ غلط راوی نہیں ہے، یہ بڑے اچھے راوی ہیں، بڑے پختہ راوی ہیں، ان کی روایت کوئی ضعیف نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں ان کا دماغ، ظاہر سی بات ہے کسی کا بھی دماغ یعنی بوڑھا جب ہو جاتا ہے دماغ کام کرنا کم ہو جاتا ہے، دماغ کام کم کرتا ہے، بھولنے لگتا ہے انسان، ہر کوئی نہیں لیکن کوئی بھولنے لگتے ہیں۔ تو ہشام بن عروہ کے ساتھ میں بھی یہی ہوا، وہ بھولنے لگے تھے، تو انہوں نے عراق میں ایسی روایتیں بیان کیا کہ مدینے کے جو امام ہوتے تھے وہ ان سے ناراض ہوتے تھے کہ مطلب یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہشام بن عروہ مدینے میں رہے، بڑھاپے میں یہ عراق گئے، لیکن کبھی مدینے میں یہ روایت نہیں کیا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی رخصتی کے وقت، اور 6 سال میں نکاح ہوا تھا۔ یہ کبھی مدینہ کے ایک راوی آپ نہیں پائیں گے، ایک راوی مدینے کے نہیں پائیں گے آپ، جتنے بھی آپ کو ملیں گے کوفہ کے ملیں گے ہشام بن عروہ سے روایت جو کر رہے ہیں۔ ابھی میں ان کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ جو امام عبداللہ ابن خراش ہیں آگے فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ جو ہیں عراق میں 3 دفعہ یہ گئے، 3 دفعہ عراق میں گئے، اور تینوں بار الگ الگ طریقے سے روایت کیا انہوں نے،
निसियान हो गया था इन्हें, ये बूढ़े हो गए थे, भूलने लगे थे। 3 बार गया, तीनों बार अलग अलग तरीके से रिवायत किया। क्या क्या रिवायत किया? पहली बार जब पहली दफ़ा इराक गए तो उन्होंने वहाँ पर जो रिवायत करते थे वो कहते थे हद्दसनी अबी, यानी हद्दसनी अबी काला समय तो आयशा था, यानी इसका मतलब हुआ मुझे मेरे वालिद ने हदीस बयान की। वो कहते हैं कि मैंने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये बयान करते हुए सुना, ये कहते थे। और फिर दूसरी बार जब गए ना तो इस तरीके से रिवायत करते थे अखबरनी अबी काला अखबरनी अबी अन आयशा, अखबरना अबी अन आयशा। इसका मतलब हुआ कि मेरे वालिद ने मुझे सैयदा आयशा के हवाले से बयान किया, इस तरीके से बयान करते थे। और जब तीसरी बार गए ना तो किस तरीके से बयान करते थे? तीसरी बार कहते थे अन अबी अन आयशा, इस तरीके से बयान करते थे। इसका मतलब हुआ मेरे वालिद ने सैयदा आयशा से रिवायत नकल किया। 3 दफ़ा, तीनों बार अलग अलग तरीके से रिवायत किया। इमाम ज़हाबी कहते हैं कि ये जलीलुल कद्र अहले इमाम में से हैं, ये हुज्जत हैं, इमाम हैं। लेकिन इमाम ज़हाबी आगे कहते हैं लेकिन उम्र ज़्यादा होने पर इनके हाफिज़े में ख़राबी आ गई थी। ये कहाँ लिखा है? मीज़ानुल एतदाल रिजाल नंबर 9241 पर। अब इमाम याकूब बिन शैबा कहते हैं कि ये शिका रावी हैं, लेकिन इराक जाने से पहले इनकी किसी भी रिवायत का इनकार नहीं किया गया। इराक जाने से पहले इनकी भी जितनी भी रिवायत ये करते थे, इन पर किसी ने इनकार नहीं किया, इनकी रिवायतों पर। इराक जाने के बाद इन पर जो इनकार किया मुहद्दिसीन ने रिवायतों पर, इराकी रिवायत पर, क्योंकि इराक में इन्हें निसियान हो गया था, ये भूलने लगे थे, उल्टी पुल्टी इन्हें रिवायत करने लगे थे। इनमें इनकी गलती नहीं है, बुढ़ापे में हर कोई यानी ज़्यादा तक हो जाते हैं। अब देखें, अब आप खुद कहेंगे, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, यानी किताब, मिसाल नहीं बल्कि किताब का हवाला दूंगा, 2 रिवायतें आपको बताऊंगा, आप खुद कहेंगे हाँ इनको ये भूलने लगे थे और कितनी बड़ी यानी गड़बड़ हो गई है रिवायत करने में। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये पहले तो हिशाम बिन उर्वा जो यहाँ पर रिवायत कर रहे हैं वो क्या बयान कर रहे हैं कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो उनकी उम्र 6 साल थी और 9 साल में रुखसती हुई। वह बुखारी में आए, बुखारी में हदीस नंबर 5133 पर रिवायत करते हैं। उसके रावी जो हैं, और देखिए हाँ मैं रिवायत बताने से पहले आपको रावी बता देता हूँ। इन्होंने जितनी रिवायतें की हैं 9 साल वाली 6 साल वाली, वो सब कूफी रावी हैं या बसरी रावी हैं, यानी सब इराकी हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने इराक में ही बयान किया, मदीने में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वहाँ पे कभी रिवायत नहीं किया। मदीने का कोई रावी यानी नहीं जानता ये इस रिवायत को, किसी ने रिवायत नहीं किया। अब आइए आपको बताते हैं कि हिशाम बिन उर्वा से रिवायत करने वाले जो उनके शागिर्द हैं वो कौन कौन से हैं। सुफियान बिन सईद अल सौरी अल कूफ़ी, सुफियान बिन आइनी अल कूफ़ी, अली बिन मुसहिर अल कूफ़ी, अबू मुआविया अल फरीद अल कूफ़ी, वकी बिन अल जर्राह अल कूफ़ी, यूनुस बिन बुकैर अल कूफ़ी, अबू सलमा अल कूफ़ी, हम्माद बिन जैद अल कूफ़ी, अब्द बिन सुलेमान अल कूफ़ी, हम्माद बिन उसामा अबू उसामा अल कूफ़ी। ये सब रिवायत करते हैं हिशाम बिन उर्वा से। अब आइए बसरा के कौन कौन से रावी हैं। बसरा के रावी हैं हम्माद बिन सलमा अल बसरी, जाफ़र बिन सुलेमान अल बसरी, हम्माद बिन सईद अल बसरी, वहाब बिन खालिद अल बसरी। अब आपको हिशाम बिन उर्वा की जितनी भी रिवायतें मिलेंगी, मैंने जितना नाम बताया जो आगे रिवायत कर रहे हैं यही होंगे। ये हिशाम बिन उर्वा से रिवायत कर रहे हैं। कौन? या तो कूफी होंगे या बशरी होंगे। अब आइए देखते हैं सही बुखारी में हदीस नंबर 5133 नंबर पर रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन यूसुफ, सुफियान, हिशाम बिन उर्वा, उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा। जो सुफियान हैं ये कौन सुफियान हैं? ये सुफियान बिन आइनी हैं। अब आए देखते हैं हदीस नंबर 3894 पर, 3894 पर यह हदीस मौजूद है बुखारी में। उसमें कौन कौन से रावी हैं? फरवा बिन अबी मुगराई
अली बिन मुसहिर, हिशाम बिन उर्वा, उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा। अब ये हिशाम बिन उर्वा से कौन रिवायत कर रहे हैं? अली बिन मुसहिर, और अली बिन मुसहिर अल-कूफ़ी, ये भी कूफा के हैं। अब आइए तीसरी हदीस देखते हैं। हदीस नंबर 3896 नंबर पर जो इसके रावी हैं उबैद बिन इस्माइल, अबू उसामा, हिशाम बिन उर्वा, उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा। देखिए अबू उसामा जो हैं ये यही अबू उसामा हैं, हम्माद बिन उसामा, इनकी कुन्नियत है अबू उसामा अल-कूफ़ी, ये भी कूफा के हैं। अब इसमें इन्होंने बयान किया है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल थी, मतलब 3 साल का गैप है। अब मानते हैं 6 साल में निकाह हुआ, 9 साल में रुखसती हुई, मतलब 3 साल का गैप है। देखिए बुखारी में एक रिवायत है, बुखारी में एक रिवायत है, हदीस नंबर 3817, इसको जाके यानी ज़रूर देखना, इसमें क्या आपको बड़ा यानी पॉइंट मिलेगा इससे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक तवील हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के 3 साल बाद हुआ, यानी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के 3 साल के बाद सैयदा आयशा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अब आइए देखते हैं ये जो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं इनका इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल हुआ 10 सन नबवी में, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 50 साल, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो हज़रत खदीजा के इंतकाल के 3 साल बाद निकाह हुआ, तो इसका मतलब है सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के 3 साल के बाद मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बनती है 53 साल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र थी 53 साल, तब हज़रत आयशा से निकाह हुआ, और 54 साल की उम्र में, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 54 साल की उम्र जब थी, तब सैयदा आयशा की रुखसती हुई मदीने में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में हिजरत किया, और हिजरत के 8 महीने बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा आयशा की रुखसती हुई। तो इसका मतलब है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 1 साल निकाह मतलब 1 साल रुकी रही, इन 53 में निकाह हुआ और 54 में रुखसती हो गई। 2 साल कहाँ गए? 6 साल वाली आप मानेंगे अगर रिवायत कि 6 साल में निकाह हुआ और 9 साल में रुखसती हुई, वहाँ पर 3 साल गैप होता है। इस रिवायत से 1 साल गैप होता है, 2 साल कहाँ हैं? बताए ना, इसकी तावील करें ना मेरे भाई। 2 साल किधर हैं? कहाँ चले गए 2 साल? ये रिवायत जो 6 साल 9 साल वाली मानते हैं, 6 साल में निकाह हुआ, 9 साल में रुखसती हुई, 3 साल गैप है बीच में। तो यहाँ पर सैयदा खदीजा के इंतकाल के 3 साल बाद हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी तब, 54 साल में रुखसती हो रही है, 1 साल ही हुआ, 2 साल कहाँ हैं? गौर करें इन पर। इसका मतलब है कि हिशाम बिन उर्वा जो हैं ये सिका रावी थे, लेकिन बुढ़ापे में भूलने लगे थे, इसलिए इनसे गलती हो गई, तसामो हो गया इनसे बयान करने में, इसलिए इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी। कौन सी रिवायत? जो कूफा में इन्होंने बयान किया, जो कूफी रावी हैं, जिसके बसरी रावी हैं, इराकी रावी हैं, इनकी ये रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये भूलने लगे थे। अब आइए देखते हैं और हालात हिशाम बिन उर्वा के। हिशाम बिन उर्वा के खैर मैं इतना ही काफ़ी समझता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि सारे इमाम जो हैं इत्तेफाक करते हैं कि हिशाम बिन उर्वा यानी बूढ़े हो गए थे, तो भूलने लगे थे, निसियान हो गया था, और इराक में इन्होंने बड़ी अजीब व गरीब रिवायत की, और ये सिका रावी हैं। मदीने की इनकी जितनी रिवायतें हैं वो काबिल कबूल हैं, उन्हें लिया जाएगा। तो अब आइए देखते हैं आगे, यानी हिशाम बिन उर्वा की रिवायत तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हिशाम बिन उर्वा भूलने लगे थे, और इम्कान है कि वो भूल रहे थे। और ये भी बता दूँ आपको, जब तीसरी बार इमामों ने जो बताया कि तीसरी बार गए तो किस तरीके से रिवायत करते थे हिशाम बिन उर्वा, वो कहते थे अन अबी अन आयशा। तो जितनी रिवायतें आपको 6 साल 9 साल वाली मिलेंगी वो अन अबी अन आयशा मिलेंगी। अखबर ना अबी काला समय तो आयशा नहीं मिलेगा, या आपको ये नहीं मिलेगा कि अखबर नी अबी अन आयशा, तो नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा अन अबी अन आयशा। यानी इसका मतलब हुआ कि वो आखिरी स्टेज में थे जब बयान किया उन्होंने, और जब आखिरी स्टेज में थे तब तो आपको मानना ही पड़ेगा ना कि हाँ वो भूलने लगे थे। और कोई जब भूलने लगता है उसकी रिवायत काबिल कबूल होती है? आप बताएं खुद। जब वो गलतियां करने लगे, कसदन गलती नहीं कर रहा है,
لیکن اسے حالات اس طریقے سے ہو گئے ہیں، وہ بھولنے لگا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ جوانی کی ساری روایتیں ان کی ہم دل سے قبول کرتے ہیں اور ان کی وہ روایتیں حجت ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ عراق میں جو بیان کیا انہوں نے سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال 9 سال، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھولنے لگے، نسیان ہو گیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں روایت جو ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 3473 نمبر پر 3473 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اس میں حماد بن آلائی ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، ابو اسامہ ہیں، ہشام بن عروہ ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، حضرت عائشہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو ابو اسامہ ہیں، ہشام بن عروہ سے روایت کر رہے ہیں، وہی ابو اسامہ ہیں، یہ کوفی ہیں۔ میں نے آپ کو نام بتایا، آپ ان کو لکھ لیں اور سب ملائیں جا کے، وہی ابو اسامہ ہیں جو کوفی ہیں، یعنی ہشام بن عروہ سے کوفہ میں روایت بیان کر رہے ہیں، یہ روایت یہاں سے کٹ جاتی ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 3474 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی جو ہیں یحییٰ بن یحییٰ روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، ابو معاویہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ اب اس میں آئیے دیکھتے ہیں راوی کون ہے۔ راوی اس میں ایک ہیں جو ہشام بن عروہ سے روایت کر رہے ہیں، ابو معاویہ۔ ابھی ابو معاویہ کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ابو معاویہ کون ہے۔ ان کا نام ہے ابو معاویہ الکوفی، دیکھیے یہ کوفہ کے ہیں، یہ بھی ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن خازم التمیمی الکوفی، ابو معاویہ الجریر الکوفی ان کا نام ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اماموں نے ان پر کیا کہا ہے۔ تقریب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی رجال نمبر 5841 پر لکھتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابو معاویہ آمس کی روایت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، لیکن بعض حضرات کی حدیثوں میں بسا اوقات وہم کر جاتا ہے اور اس پر ارجا کا الزام ہے۔ ارجا کیا ہے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں ارجا کیا ہے۔ ارجا یعنی اسے کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک فرقہ، یعنی ایک جو کہتے ہیں فرقہ، مرجیہ فرقہ، مرجیہ فرقہ، تو وہ مرجیہ فرقہ تھا اور مرجی سے ارجا بنا ہے۔ تو یعنی یہ جو ابو معاویہ ہیں یعنی محمد بن خازم ہیں، یہ کون سے فرقے میں داخل ہو گئے تھے؟ مرجیہ فرقے میں داخل ہو گئے تھے۔ اور مرجیہ فرقہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں پہلے مرجیہ فرقہ کیا ہے۔ مرجیہ فرقہ یہ ایسا فرقہ ہے جو بڑا گمراہ فرقہ ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان یعنی بندگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، یعنی کلمہ پڑھتا ہو، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے اب وہ چاہے جتنی غلطیاں کرے، گناہ کرے، اس پر اس کی گناہ یعنی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ اب وہ چاہے چوری کرے، چاہے زنا کرے، کچھ بھی کرے، یعنی کچھ اس کو نہیں فرق پڑنے والا۔ مرجیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ اتنا بدترین عقیدہ، اتنا گمراہ فرقہ یہ مرجیہ فرقہ، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ ان پر مرجی کا یعنی ارجا کا الزام ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام اجری کیا کہتے ہیں۔ امام اجری نے امام ابو داؤد کی روایت سے کہا کہ ابو معاویہ مرجی تھا۔ دیکھیے ابو داؤد نے یہاں پہ صاف کہہ دیا کہ ابو معاویہ مرجی تھا، یعنی مرجی فرقے والا تھا۔ ایک مرتبہ تو ابو داؤد نے کہا کہ یہ کوفہ میں مرجیوں کا سردار تھا۔ اب بتائیں ان سے روایت لی جائے گی جو مرجیوں کا سردار ہو؟ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں اور امام اجری سے بیان ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی رجال نمبر 6895 پر لکھتے ہیں۔ امام ابن سعد طبقات ابن سعد جن کی کتاب ہے لکھتے ہیں طبقات ابن سعد میں کہ یہ سکہ ہے مگر یہ تدلیس کرتا تھا۔ اب تدلیس کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ تدلیس کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت کرتا ہے جو اپنے بیچ سے نام یعنی بیچ والے جو اس سے روایت کرتا ہے اس کا نام چھپا کر اس کے آگے والے سے روایت کرے۔ جیسے مثال کے طور پر 3 لوگ ہیں، مثال کے طور پہ میں نام آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جیسے میں بس ایک نام دے رہا ہوں، ہشام بن عروہ ہیں اور ہشام بن عروہ سے روایت کر رہے ہیں یہ
اسود بن यजीद रिवायत करते हैं अबू सलमा से, ठीक है। अब बीच में ये असवद बिन यजीद हैं, रावी इनका नाम छुपा ले, सीधा डायरेक्ट रिवायत करे किनसे? अबू सलमा से, तो इसको कहते हैं तदलीस करना। यानी वो जो अपने उस्ताद था, उसका जो शेख था, अपने शेख का नाम छुपा दिया उसने, आगे वाले से रिवायत किया, इसलिए इसको कहते हैं तदलीस। और जो ये करता है इसको कहते हैं मुदल्लिस। क्या कहते हैं? मुदल्लिस। तो ये जो अबू मुआविया है ये मुदल्लिस था, तदलीस करता था, और ये अकीदे में मुर्जी था। इमाम इब्न साद कहते हैं ये अकीदे में मुर्जी था। अब बताइए, ये भी कह रहे हैं ये मुर्जी था, मुर्जी फ़िरके का था, यानी वो फ़िरका जो बड़ा गुमराह था। अब ऐसे शख्स से यानी रिवायत ली जाएगी, बताइए आप? ठीक है, इमाम जो हैं हमारे वो ये भी देखते थे कि जो रिवायत कर रहा है वो फजीलत में है या कैसी बात है उसकी, वो नरमी करते थे। फजीलत में जो रिवायतें आती हैं, ज़ईफ़ रिवायत भी काबिल कबूल है, इमाम कहते हैं। क्यों नरमी करते हैं वो? क्योंकि ये फजीलत में है। लेकिन जहाँ पर अहकामात के बात आते हैं, जहाँ पर हराम व हलाल की बात आती है, वहाँ पर मुहद्दिस जो हैं वो बड़ी यानी उन पर सख्ती करते हैं, उनको देखते हैं, अच्छी तरीके से उन पर छानबीन करते हैं, तब हुक्म लगाते हैं। तो यहाँ पर यानी सैयदा आयशा की 6 साल 9 साल वाली रिवायत से लोग यानी दलील पकड़ रहे हैं कि 9 साल में निकाह कर सकता है कोई, 9 साल की बच्ची से मुबाशरत किया जा सकता है क्योंकि नबी ने किया, देखो। तो आप यहाँ से एक यानी अहकाम ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी इस वजह से। वरना ये अगर फजीलत में कोई रिवायत बयान करें या कोई जानकारी, कोई हदीस में कोई जानकारी हो, तो रिवायत काबिल कबूल होगी, क्योंकि नरमी किया जाता है। लेकिन जहाँ पर अहकामात के बात आते हैं वहाँ पर सख्त होना पड़ता है। तो और ये कहाँ लिखा है? तबकात इब्न साद जिल्द 6 सफ़ा नंबर 249 पर ये लिखा है। अब आइए देखते हैं ये मुस्लिम में जो दूसरी रिवायत है, इमाम मुस्लिम ने जो तीसरी रिवायत है, क्योंकि दूसरी अभी मैंने बताया अबू मुआविया, हिशाम बिन उर्वा, उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा। तीसरी रिवायत ये है हदीस नंबर 3475 पर। रावी हैं कौन? अब्द बिन हुमैदी, अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुआमर, इमाम ज़ुहरी, उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा। अब यहाँ पर जो रिवायत कर रहे हैं उसमें है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह किया, उनकी उम्र 7 साल थी और जब रुखसती हुई 9 साल थी। देखिए इस्तिराब पाया गया, यानी हिशाम बिन उर्वा रिवायत कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया 6 साल थी। इमाम ज़ुहरी यानी अपने उन्हीं हिशाम बिन उर्वा के वालिद से, उर्वा से रिवायत कर रहे हैं। अब यहाँ पर उर्वा कह रहे हैं 7 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा की निकाह 7 साल की उम्र में किया था, और अपने बेटे से कह रहे थे कि 6 साल में निकाह किया। इस्तिराब पाया जा रहा है, इसको भी गौर करें। अब इसमें देखते हैं इस रावी में इनके जो सनद है, इन सनद में रावी कौन है जो जिस पर इमामों ने जरह किया है। इसमें एक रावी है अब्दुर रज़्ज़ाक़। आइए देखते हैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ के हालात। अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम सनआनी, इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम बिन नाफ़े सनआनी। किताब मीज़ानुल एतदाल इमाम ज़हबी रिजाल नंबर 5049 पर लिखते हैं कि इमाम दार कुतनी कहते हैं कि ये सिका नहीं है, यानी सिका नहीं है, शिका रावी नहीं है। और ये मुअम्मर से हदीस नकल करने में अक्सर गलती कर जाते हैं, और यहाँ पे ये मुअम्मर से ही रिवायत कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सनद सुना दूँ आपको। अब्द बिन हुमैदी, अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुअम्मर से रिवायत कर रहे हैं। मुअम्मर इमाम ज़ुहरी से रिवायत करें, इमाम ज़ुहरी उर्वा हज़रत आयशा से। तो यहाँ पर वही बात आई कि इमाम दार कुतनी कहते हैं कि ये सिका नहीं है, और मुअम्मर की रिवायत नकल करने में ये अक्सर गलती कर जाते हैं। पहली जरा आयत दूसरी देखते हैं। दूसरे इमामों ने ये कहा कि अब्दुल्ला बिन मुस्तनदी कहते हैं कि मैंने इमाम आइनी को रुखसत करते हुए कहा कि मैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ के पास जाना चाहता हूँ। तो इमाम अब्दुल्ला मुस्तनदी यानी इमाम इब्ने आइनी
امام ابن عینی کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کی دنیاوی زندگی میں ہی کوشش جو کی انہوں نے گمراہی کا شکار ہو گئے، یعنی ان کی کوشش جو ہے گمراہی کا شکار ہو گئی، یعنی ان کی دنیاوی زندگی کی ہی کوشش جو تھی ان کی وہ گمراہی کا شکار ہو گئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام ابن عینہ، امام ابن عینہ کہتے ہیں، اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ مستندی کہتے ہیں۔ اور کتاب کون ہے؟ آپ کو کتاب ملے گا میزان الاعتدال امام ذہبی کی، اس میں ہے۔ امام محمد بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبدالعظیم صنعاء سے عبدالرزاق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو ہم ان کے پاس گئے، یعنی ہم ان کے پاس گئے۔ کون گئے ان کے پاس؟ محمد بن عثمان۔ ہم ان کے پاس گئے تو حالانکہ ہم متعدد لوگ تھے، کئی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ عبدالرزاق کی طرف جانے کا ارادہ کیے ہو؟ میں اس کے پاس گیا تھا اور وہاں قیام بھی کیا اور اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبدالرزاق کذاب ہے، کذاب مانے جھوٹا، لکھتے ہیں عبدالرزاق کذاب ہے، کیا تم لوگ اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ میں وہاں گیا تھا اور اس کے پاس قیام بھی کیا، یعنی اس کے پاس رہا بھی میں۔ عبدالرزاق کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور واقدی اس سے سچا ہے، ایک امام ہے واقدی، کہتے ہیں واقدی اس سے سچا ہے۔ اور جعفر بن ابو سفیان نے یحییٰ بن معین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے عبدالرزاق کا یہ ایک کلام سنا جس کے ذریعے میں استدلال کیا کہ یہ سیاہ ہے۔ امام یحییٰ اس کلام کے ذریعے استدلال کر رہے ہیں کہ یہ سیاہ ہے، تو یحییٰ بن معین اس کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے جتنے استاد ہیں، تمہارے شیخ ہیں جو، وہ تو سنی ہیں، تم نے یہ مذہب کس سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا جعفر بن سلیمان سے میں نے یہ مذہب قبول کیا، یعنی سیاہ بنا میں، تو یہ سیاہ ہو گئے تھے۔ اب آئیے دیکھیں سیاہ کا کیا حکم ہے۔ امام احمد بن خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام احمد نے کہا کہ عبید اللہ بن موسیٰ کی روایت جو حدیث ہے، حدیثوں کو رد کیا جائے گا کیونکہ یہ سیاہ ہے۔ غور کریں، پھر سے ایک بار میں پڑھ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، غور کریں ان باتوں پر۔ امام احمد بن خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام احمد نے کہا کہ عبید اللہ بن موسیٰ کی احادیثوں کو رد کیا جائے گا کیونکہ یہ سیاہ تھا۔ آگے فرماتے ہیں تو یحییٰ بن معین نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم عبدالرزاق تو عبید اللہ سے بھی زیادہ غالی سیاہ تھا۔ عبدالرزاق عبید اللہ سے زیادہ غالی سیاہ تھا، 100 گنا زیادہ غالی تھا۔ اب بتائیں تو ان سے روایت لی جائے گی؟ غالی سیاہ تھا، یعنی جو ایک طرح سے تبرہ کرتے ہیں وہ والا کہا جائے گا۔ خیر آگے آئیں۔ سلمی بن شبیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوا جب تک میں نے حضرت علی کو ابو بکر اور عمر سے افضل قرار نہیں دے دیا۔ یعنی عبدالرزاق کو تب تک سکون نہیں آیا جب تک اس نے حضرت علی کو ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل قرار نہیں دیا۔ تو آپ خود بتائیں ان سے روایت لی جائے گی؟ آپ خود بتائیں۔ خیر آگے آئیں، اب میں نے بتا دیا۔ دیکھیے اب میں یہاں پہ روک کے ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تم یار امام بخاری کی روایتوں پر جرح کرنے بیٹھے ہو، تم امام مسلم کی روایتوں پر جرح کرنے بیٹھے ہو۔ بھائی ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے جرح کر رہے ہیں۔ ہم جب روایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بروز حشر میں میں شفاعت کروں گا، میرے اصحاب شفاعت کریں گے، بڑے بڑے ائمہ جو ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، تو ہمارے یہی بھائی آتے ہیں
کہتے ہیں دیکھو دیکھو اس میں یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ، وہ جو زید بن اسلم ہیں ان کے بارے میں اور بھی دیگر روایتیں ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے وسیلہ لیا، صحابہ نے وسیلہ لیا، تابعی نے وسیلہ لیا، تو کہتے ہیں نہیں دیکھیے ان میں یہ راوی ضعیف ہیں، یہ راوی ضعیف ہیں۔ تو بھائی آپ یعنی جو جرح و تعدیل کرتے ہیں اپنا فرقہ بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے جرح و تعدیل کرتے ہیں، اور میں جو آج جرح و تعدیل کر رہا ہوں اللہ کی قسم صرف اپنے نبی کی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا ان راویوں سے کیا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، لیکن میں اپنی نبی کی عزت بچانے کے لیے جرح و تعدیل کر رہا ہوں۔ آپ کی جرح و تعدیل اور میرے جرح و تعدیل میں فرق ہے۔ آپ جرح و تعدیل کرتے ہیں اپنا فرقہ، اپنی عقیدہ بچانے کے لیے، میں جرح و تعدیل کر رہا ہوں اپنے نبی کی عزت بچانے کے لیے، اپنے نبی کی ناموس رسالت بچانے کے لیے، ناموس رسالت پر پہرا دے رہا ہوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں آپ کے لیے ہر وقت ان سے ہم لڑنے کے لیے۔ جو آپ کی عزت پر انگلی اٹھے گی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم گنہگار ہیں، شیہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن یا رسول اللہ غدار نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں امام مسلم نے جو چوتھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3476 پر، اس کے جو راوی ہیں یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن ابراہیم، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو معاویہ، آمس، ابراہیم الاسود، حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب اس میں جو راوی ہیں ابو معاویہ، میں نے ان کے بارے میں بتا دیا۔ ایک اور راوی ہیں کیا، آمس سے ابو معاویہ روایت کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آمس، ایک تو میں نے بتایا یہ بھی موجود ہیں، ایک اور موجود ہیں آمس، ان کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ جو آمس ہیں ان کے بارے میں اماموں نے کیا کہا ہے۔ آمس الکوفی، دیکھیے یہ بھی کوفہ کے ہیں۔ ان کا نام جو ہے، ان کا نام ہے سلیمان بن مہران کاہلی الکوفی۔ کتاب میزان الاعتدال امام ذہبی کی، رجال نمبر 3520 پر امام ذہبی کہتے ہیں یہ مدلس ہے، یعنی ان سے روایت کرتا ہے، مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، یعنی اپنے شیخ کا نام چھپا کر آگے والے سے روایت کرتا ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں، یہ مدلس ہے، اور مدلس کی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہمارے بھائی آ کے کہتے ہیں، خود جب ہم بتاتے ہیں روایت کہتے ہیں مدلس کی تو یعنی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ جو آمس ہیں وہ ان سے ہی روایت کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی میں بتا رہا ہوں، جتنی بھی آپ کو روایتیں ملے گی سیدہ عائشہ کی روایت 6 سال 9 سال والی ان سے ہی ملے گی آپ کو، جا کے دیکھیں آپ کتاب، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ آگے امام ذہبی فرماتے ہیں یہ مدلس ہے، تدلیس کرتا تھا۔ ہاں بعض اوقات کسی ضعیف راوی کے حوالے سے تدلیس کرتا تھا۔ کہاں لکھا ہے، میزان الاعتدال امام ذہبی خود کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ضعیف راوی کے حوالے سے تدلیس کرتا تھا، یعنی اس کے جو آگے جو جس سے یہ سنا ہوتا تھا وہ ضعیف ہے، تو جب روایت کرتا تھا اس کا نام چھپا دیتا تھا تاکہ میری روایت مستند بنے، لوگ میری روایت کو آگے تک پہنچائیں، نہیں تو یہاں سے کٹ جائے گی روایت۔ اب بتائیں ایسے راوی کی روایت قابل قبول ہے؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ امام جوزانی کہتے ہیں، وہب بن جمعہ مروجی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہل کوفہ کی حدیثوں کو ابو اسحاق اور آمس نے خراب کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کی حدیثوں کو ابو اسحاق اور آمس نے ہی خراب کیا ہے، یعنی کوفہ میں جتنی حدیث جاتی تھی اور وہاں سے غلط ہو جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی، اس کو خراب کرنے والے کون تھے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ ابو اسحاق راوی اور ایک یہ آمس ہے، یہ 2 راوی۔ آگے امام جریر بن عبد الحمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغیرہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل کوفہ میں ابو اسحاق اور آمس نامی یہ دونوں شخص ہلاکت کا سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں۔ کون کون؟ اہل کوفہ میں ابو اسحاق اور آمس۔ ابھی ابو اسحاق آئیں گے، میں ابھی آپ دکھاؤں گا ابھی آگے، یہ ابھی آمس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آمس کے لیے امام جوزانی جو کہتے ہیں کہ مغیرہ کا یہ
قول نقل کر رہے ہیں کہ یہ اہل کوفہ میں سب سے زیادہ ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں۔ علی بن سعید نسوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ منصور اہل کوفہ میں سب سے زیادہ صحت میں ہے، جبکہ آمس کی روایتوں میں بڑا اجتراب پایا جاتا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ابن مدنی کہتے ہیں کہ آمس احادیث میں بکثرت وہم کا شکار ہو جاتا تھا۔ اب بتائیں، ان پر جراح موجود نہیں ہے، ہم ان پر نرمی کریں گے، لیکن جہاں پر احکام کی بات آئے گی ہم وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پوائنٹ کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور دیکھیے یہاں ایک بات اور بتا دوں، یہی راوی کون؟ ابو معاویہ، باقی یہاں تک ہے نا پوری سند، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن ابراہیم، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، پھر آگے جو روایت کر رہے ہیں ابو معاویہ، آمس، ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو راوی ہیں ابو معاویہ سے، یہی اتنے راوی، ابو معاویہ جو راوی، اتنے راوی روایت کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہی راوی ہے۔ کون کون؟ ابو معاویہ، آمس، ابراہیم، الاسود۔ حضرت عائشہ سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ دیکھ رہے ہیں، 9 سال تھی۔ وہاں پر سب میں آیا تھا 6 سال تھی، 7 سال تھی، یہاں پر کہہ رہے ہیں 9 سال تھی۔ اور یہی راوی یہاں پر جب روایت کر رہے ہیں مسلم میں، یہی راوی ہیں یہاں پر روایت کر رہے ہیں، تھوڑا اور چین بڑھ گئی ہے، تو یہاں پر روایت وہی راوی کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، جب رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال تھی، ایسا روایت کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جب نکاح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، 9 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بس۔ اضطراب نہیں پایا جا رہا ہے، آپ خود بتائیں، روایت میں اضطراب نہیں پایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے اضطراب نہیں پایا جا رہا ہے، آئیے میرے سامنے بیٹھیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اضطراب کسے کہتے ہیں؟ اضطراب اسے کہتے ہیں کہ ایک راوی کہیں دوسرا کچھ بیان کر رہا ہو، کہیں دوسرا، اسی مطلب ایک ہی بات کو کہیں کچھ بیان کرے، کوئی کہیں کچھ بیان کرے، اس کو کہتے ہیں اضطراب۔ ان روایتوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے۔ اور جب محدثین کہتے ہیں کہ جب روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے تو جو روایت جو حدیث ہوتی ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، پھر وہ قابل قبول نہیں، اس کو روک دیا جاتا ہے، وہ قبول نہیں کیا جاتا، پھر اضطراب پایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد میں، میں نے اب یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کو بتا دیا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2121 پر راوی کون ہیں؟ سلیمان بن حرب، ابو کاملی، حماد بن زید، ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ۔ اس میں حماد بن زید الکوفی، یہ کوفہ کے ہیں، روایت کر رہے ہیں ہشام بن عروہ سے، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوفہ میں، ہشام بن عروہ نے کوفہ میں روایت کیا ہے، اس لیے یہ روایت کٹ جاتی ہے۔ آئیے سنن نسائی میں ایک ہی روایت موجود ہے، وہاں پر یہی صرف سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال والی ایک ہی روایت موجود ہے یہاں پر، اور وہ بھی آپ دیکھیے یہاں پر 7 سال، ہشام بن عروہ نے ہر جگہ پہ 6 سال بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ یہاں پر ہشام بن عروہ جو روایت کر رہے ہیں سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2121 پر، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا ان سے تو ان کی عمر 7 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال تھی۔ 7 تھی یا 9 تھی، کون مانیں گے؟ 7 صحیح ہے کہ 9 صحیح ہے؟ ہشام بن عروہ کی روایتوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے، وہ کہیں 7 کہہ رہے ہیں، کہیں 6 کہہ رہے ہیں، اور کچھ راوی ہیں کہیں 9 کہہ رہے ہیں، بڑا اضطراب ہے ان میں۔ آئیے دیکھتے ہیں سنن نسائی میں، سنن نسائی حدیث نمبر 3255، راوی کون؟ راوی اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ، ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی۔ کون ہے راوی؟ ابو معاویہ، ابھی ابو معاویہ کے بارے میں نے بتایا، اس لیے یہ روایت کٹ جاتی ہے۔ آئیے حدیث نمبر یعنی دوسری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 3256 پر راوی کون؟ محمد بن نضر بن مصابر، جعفر بن سلیمان، ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہاں پر بھی 7 سال کہہ رہے ہیں،
और बाकी अब तक जितनी रिवायतें थी उन्हें 6 साल कह रहे थे 6 साल में निकाह किया, अब यहाँ कह रहे हैं 7 साल में निकाह किया। लेकिन जो रावी हैं हिशाम बिन उर्वा से रिवायत कर रहे हैं वो जाफ़र बिन सुलेमान अल-कूफ़ी, ये कूफ़ा के हैं, इसका मतलब इन्होंने कूफ़ा में रिवायत किया, ये काबिल कबूल नहीं है इसलिए। हदीस नंबर तीसरा हदीस नंबर 3257 पर, हदीस नंबर 3257 नंबर पर रिवायत है, रावी हैं कुतैबा, अबसर, मुतर्रब, अबू इसहाक, अबू उबैदा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि 9 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। जब उनकी उम्र 9 साल थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। 6 साल थी, 7 साल थी, 9 थी, क्या थी? कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, क्या थी भाई मेरे? आइए लेकिन चलते हैं रावियों के ऊपर। रावी इसमें हैं अबू इसहाक, वो रिवायत करते हैं अबू उबैदा से, यहाँ पे अबू उबैदा से रिवायत करते हैं। अभी यही अबू इसहाक रिवायत करेंगे, अबू उबैदा रिवायत करेंगे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से, अभी आगे आएगी रिवायत। अबू इसहाक जो हैं, आइए देखते हैं इनके हवाल क्या हैं। अबू इसहाक अल-कूफ़ी, ये भी कूफ़ा के हैं, इराकी रावी। इनका नाम पूरा नाम है उमरो बिन अब्दुल्ला, क्या नाम? उमरो बिन अब्दुल्ला अल-सबई अल-कूफ़ी। किताब मीज़ानुल एतदाल इमाम ज़हबी की रिजाल नंबर 6399 पर इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि ये बुढ़ापे में भूलने लगा था। सुफियान बिन आइना ने इससे समा किया है और ये तगय्युर का शिकार हो गया था। इमाम जरीर बिन अब्दुल हमीद ने मुगीरा का ये कौल नकल किया है कि अहले कूफा की हदीसों को आमस और अबू इसहाक के अलावा किसने ख़राब किया? किसी ने नहीं। यानी यही दोनों शख्स हैं, कह रहे हैं कि आमस और अबू इसहाक ने ही अहले कूफा की हदीसों रिवायतों को ख़राब किया। इमाम ज़हाबी लिखते हैं, फसवी का बयान है कि बाद अहले इल्म ने कहा कि अबू इसहाक इख्तलात का शिकार हो गया था और इब्ने आइना समेत दीगर मुहद्दिसीन ने इसके इख्तलात की वजह से इसे मतरूक करार दिया है। मतरूक से हदीस ली जाती है, इमाम ज़हाबी कहते हैं, इसलिए अबू इसहाक की रिवायत यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। अब जो ये चौथी जो हदीस है, हदीस नंबर 3258 नंबर पर रावी कौन? मोहम्मद बिन आलाई, अहमद बिन हज़ब, अबू मुआविया, आमस, इब्राहिम अल-असवद, हज़रत आयशा, वही रावी हैं जो अभी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे अबू मुआविया और आमस, ये दोनों मैंने अभी बता दिया इनके हवाले, ये दोनों मौजूद हैं इसमें। अबू मुआविया भी मौजूद हैं और आमस भी मौजूद हैं, इसलिए ये रिवायत कट जाती है। और यहाँ पे वो बताते हैं 6 साल है, और यही रावी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बताते हैं 9 साल थी हज़रत आयशा की उम्र। आइए हदीस नंबर 3381 पर रावी हैं अहमद बिन सईद बिन हकम बिन मरियम, वो रिवायत करते हैं अपने अम्मी से, अम्मी का लफ्ज़ है, वो अम्मी से रिवायत करते हैं, अम्मी मने चाचा, वो अपने चाचा से रिवायत करते हैं। और उनके चाचा रिवायत करते हैं यहया बिन अय्यूब से, और यहया बिन अय्यूब रिवायत करते हैं अम्मार बिन गाजिया से, अम्मार बिन गाजिया रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम से, मोहम्मद बिन इब्राहिम रिवायत करते हैं अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि 6 साल में निकाह किया, 9 साल में रुखसती हुई। इसमें जो रावी हैं वो यहया बिन अय्यूब हैं, यहया बिन अय्यूब, उन पर इमामों ने जरह किया है। आइए देखते हैं यहया बिन अय्यूब के हालात। यहया बिन अय्यूब मसरी, ये मिस्र के थे। इनका पूरा नाम है यहया बिन अय्यूब गाफकी अबुल अब्बास मसरी। किताब मीज़ानुल एतदाल इमाम ज़हबी की रिजाल नंबर 9470 पर इमाम अहमद कहते हैं यहया बिन अय्यूब का हाफिज़ा ख़राब है, यानी याददाश्त बहुत ख़राब है। इमाम इब्न कत्तान कहते हैं कि ये उन अफरादों में से है जिसके हालात का मुझे पता है कि इससे इस्तदलाल नहीं किया जा सकता, इसकी रिवायतों से इस्तदलाल नहीं किया जा सकता। इमाम अबू हातिम कहते हैं कि इससे इस्तदलाल नहीं किया जा सकता। इमाम नसाई कहते हैं कि ये कवी नहीं है।
امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اس کے روایتوں میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ایوب صدوق راوی ہے مگر بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ کہاں یہ لکھا ہے ابن حجر عسقلانی نے؟ تقریب التہذیب رجال نمبر 7511 پر۔ اب بتائیں ان سے بھی روایت لی جائے گی جو بھی احکام کی جو روایت ہے، تو اس لیے یہ روایت کٹ جاتی ہے۔ آئیے سنن ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں جو حدیث موجود ہے وہ ہے 1876 پر۔ راوی کون ہیں؟ سویب بن سعید، علی بن مسہر، ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال میں رخصت دی۔ یہاں پر ہشام بن عروہ کہہ رہے ہیں 6 سال میں، اور جگہ 6 سال کہہ رہے ہیں، اور جگہ 7 سال کہہ رہے ہیں، یہاں پہ 6 سال کہہ رہے ہیں۔ راوی کون ہیں؟ ہشام بن عروہ، ان سے کون روایت کر رہے ہیں؟ علی بن مسہر الکوفی۔ یہ روایت کٹ جاتی ہے اس لیے علی بن مسہر کوفی ہیں، یعنی ہشام بن عروہ نے کوفہ میں ان سے روایت کیا ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے 1877 پر، راوی کون؟ حماد بن سنام، ابو احمد، اسرائیل، ابو اسحاق، ابو عبیدہ، عبداللہ بن مسعود۔ اب دیکھیں ابو اسحاق یہاں پر موجود ہیں، ایک تو اس طریقے سے یہ راوی انہیں روایت کٹ جاتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک جگہ یہی ابو اسحاق روایت صرف کرتے ہیں ابو عبیدہ سے، صرف ابو عبیدہ ماں عائشہ سے روایت کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے روایت کیا ہے، یعنی روایت جو انہوں نے کیا ہے عبداللہ بن مسعود کو بھی نام یہاں پہ ڈالا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود اور ابو عبیدہ میں فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، یہ روایت منقطع ہے، کٹی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ ابو عبیدہ اور عبداللہ بن مسعود میں انقطاع پائی جاتی ہے، انہوں نے ان سے ملاقات ہی نہیں ان کو ہوئی، اور جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ان سے روایت کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو اسحاق نے ایک جگہ تو یہی روایت کرتے ہیں ابو اسحاق کہ ابو عبیدہ سے صرف یہاں پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں، ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے روایت کر لیا، اور یہاں پر ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں، اور وہی ابو اسحاق موجود ہے اس روایت میں بھی۔ اس وجہ سے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کل 6 ترک ہیں، کون کون تھا؟ ہشام بن عروہ، ابن شہاب زہری، اسود بن یزید، ابو عبیدہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن مسعود۔ ان 6 ترک میں راویوں میں کمیاں ہیں، اور بڑی بڑی کمیاں ہیں، اس لیے یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر جن کو شوق ہے کہ نہیں یہ آپ نے غلط کہا ہے، تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ ملاقات کر سکتا ہے ہمارے پاس آ کر، یا خود اپنے گھر بلا کر، یا اسے چاہیے وہ مجھ سے ویڈیو کے ذریعے مناظرہ کر سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے لڑا ہوں۔ جب روایتیں آتی ہیں فضائل پہ، ہم فضائل کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ جس پہ محدثین نے نرمی کی ہے، اور نرمی بھی کرنا چاہیے، فضائل پہ ہے، کوئی بات نہیں، کرے گا تو اچھی بات ہے، نیکیاں ملیں گی، نہیں کرے گا چلو کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی ہمارے بھائی وہی آتے ہیں روایتیں لے کر، یہ دیکھو یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ آپ کو اس میں راوی ضعیف نہیں دکھتا؟ یہ احکام کی روایت بن گئی ہے، اس سے لوگ یعنی مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں رخصتی لی، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سال کی بچی سے ہم بستری کیا جا سکتا ہے، میں نے سنا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ وہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ 9 سال کی بچی سے ہم بستری کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ جب پوچھا جائے گا وہ کہیں گے بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے 6 سال میں رخصتی لیا اور مباشرت کیا۔ احکام نکال رہے ہو آپ اس روایت سے، تو اس لیے ان روایتوں پہ سخت نظر ڈالنی پڑے گی، راویوں پر سخت ہونا پڑے گا، ان کی ذرا و تعدیل، یعنی تعدیل میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے یہ ان روایتوں میں کمیاں پائی گئی ہیں، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج میں اس پورے اپنے سیریز کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو میں نے یعنی جو دلالت کر رہا تھا، میں مقدمہ لڑ رہا تھا، اس پہ آج میں نے اختتام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے اس میں کسی طریقے سے غلطی ہو گئی ہو، کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں صرف
اللہ کی قسم میں صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے یہ دلالت کر رہا تھا اور روایتوں کو پیش کر رہا تھا، اور میں نے یہ جرح و تعدیل کیا، راویوں پر جرح کیا۔ اللہ مجھے معاف کرے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے راویوں پر جو بھی جرح پیش کی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کی ہے، ورنہ میرا یہ کہنا ہے کہ راویوں پر جرح دکھانا یہ صحیح نہیں ہے، نہیں کیا جاتا جب تک کوئی یعنی بھاری ضرورت نہ پڑے۔ ایسے عام باتوں پر راویوں پر ذرا نہیں کیا جاتا، جیسا ہمارے بھائی عام چھوٹی چھوٹی روایتوں جو روایتیں یعنی فضائل میں ہیں، جو روایتیں یعنی احکام کے نہیں ہیں، جسے حرام و حلال ثابت نہیں ہوتے، تب بھی وہ لاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں دیکھیے یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ کیوں اتنا ضعیف کرتے ہو؟ راوی ضعیف ہے، تم تو اپنا فرقہ بچانے کے لیے کرتے ہو۔ آج میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جرح و تعدیل کیا ہے۔ اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے اس میں کہیں غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کہیں تکلیف پہنچی ہو یا مجھ سے بولنے میں کہیں غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کریں۔ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کریں۔ آئندہ جب میری ملاقات ہوگی تو میں بخاری شریف میں جو لوگ میرے بھائی مانتے ہیں کہ امام بخاری نے جتنی حدیثیں لائی ہیں وہ صحیح ہیں، امام بخاری غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان کو معصوم ثابت کر رہے ہیں، تو میں ان کو دکھاؤں گا کہ امام بخاری جو اپنی کتابوں میں روایت لائے ہیں انہوں نے یہ دلالت نہیں کی ہے کہ یہ میری کتاب معصوم ہو گئی ہے، ابھی میں غلطی نہیں ہے۔ اماموں نے ان میں جراحیں کی ہیں، ایسی روایتیں موجود ہیں جو قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی پہ جادو ہو گیا تھا۔ اب سوچو ہمارے نبی پہ جادو ہو گیا تو یار پھر امت کے کیا بچا، امت کے لیے کیا بچا؟ یہ روایتیں جیسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، یہ سب روایتیں غلط ہیں۔ میں ان سب آپ کو بتاؤں گا اور بھی روایتیں جو ہیں، کیونکہ دیکھیے میں یہ بخاری شریف کی روایتوں کو اگر یعنی سیدہ عائشہ کی عمر جو بتائی گئی ہے ان روایتوں کو اگر میں نہیں مان رہا ہوں تو میرے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں نہیں دیکھو آپ نہیں مان رہے ہیں، کیوں؟ بخاری کی روایتیں آپ کیسے نہیں مان رہے ہیں؟ بخاری نے امام بخاری نے لایا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے ہر حدیث لکھنے کے لیے۔ تو میں آپ کو دکھاؤں گا بخاری میں اتنی روایتیں موجود ہیں جو غلط ہیں، روایتیں امت نہیں مانتی، آپ بھی نہیں مانتے۔ اگر میں سیدہ عائشہ کے 9 سال عمر نہ ماننے پر اگر آپ کی نظر میں اگر منکرین حدیث ہو گیا تو میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ آپ بھی منکرین حدیث ہیں، آپ بھی امام بخاری کی کتاب میں جو حدیث موجود ہیں اس کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ضرور کہیں گے، مجھے پتہ ہے لوگوں کی یہ جو یعنی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ اگر بخاری میں آپ کچھ کمی دکھائیں گے تو وہ آپ کو منکرین حدیث کہیں گے، آپ کو غلط ثابت کریں گے۔ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ بخاری میں جو روایتیں موجود ہیں آپ بھی اسے نہیں مانتے، تو آپ بھی ہوئے نا منکرین حدیث۔ کوئی روایت کو نہ ماننا منکرین حدیث کیسے ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ اگر میں نے کسی راوی سے اختلاف کیا تو میں جنت سے نہیں نکل جاؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ جنت سے نکال دے گا کہ تم نے اس راوی پر جرح کیا۔ بھائی میں نے کہاں جرح کیا ہے؟ اماموں نے جو لکھا میں نے آپ کو بتایا، اور اپنی نبی کی عزت کے لیے میں یہ روایت نہیں مانوں گا، بس بات ختم۔ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو مجھے معاف کریں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہو بولنے میں سمجھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔